السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پریام المرشد اور میں ہوں منور عتیق۔ ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عوان صاحب۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے شیخ ہیں، مترجم قرآن ہیں، مفکر قرآن ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعارف کے۔ حضرت جی بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ حسب معمول صاحب سے پہلے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، اور آج کا ٹاپک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امی ہونے میں کیا مصلحت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جو اوصاف مبارک اور جو معجزات اور بہت سے روشن معجزات جو ہیں، ان میں سے ایک معجزہ ہے امی ہونا۔ امی کا مطلب عموماً ان پڑھ یا جاہل کہہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ معنی درست ہے۔ صحیح۔ امی کا معنی یہ ہے جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا۔ صحیح۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے پاس علم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کسی ادارے میں اس نے پڑھا نہ ہو، لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، کہ وہ استاد اختیار نہ کیا ہو، کسی سے پڑھا سیکھا نہ ہو، جو پڑھا ہے اسے لکھ کر بیان نہ کر سکے۔ چونکہ جہاں اللہ نے بیان کو اپنا انعام قرار دیا نوع انسانی پر کہ اللہ محض بیان، اسے قوت بیان دے دی، اسی طرح تحریر کا بھی احسان جتایا ہے کہ پھر تمہیں علم القلم، تمہیں قلم کا استعمال بھی سکھایا۔ یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، لیکن آدمی کو سیکھنا پڑتا ہے پہلوں سے۔ اس میں رفتہ رفتہ ترقی ہوئی، آج وہ بہت زیادہ ترقی کر گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ نہیں سیکھا۔ علوم تو سارے انبیاء کے من جانب اللہ ہوتے ہیں، اور انبیاء کسی کی شاگردی نہیں کرتے، لیکن تربیت دنیا میں کرائی جاتی ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر بھیج دیا، اب وہ جوانی تک، بچپن، لڑکپن، جوانی تک وہاں رہے، تو شرعی آداب اور دربار کی باتیں، بادشاہوں کی سوچ و فکر، ان سے بات کرنے کا سلیقہ، وہ تو سارا وہاں گیا۔ بالکل صحیح۔ وہاں سے اٹھایا تو حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بھیج دیا، 10 سال ان کے پاس رہے۔ تو صالحین کا، انبیاء کا طریقہ، سلیقہ غیر شعوری طور پر وہ تربیت بھی ہو گئی، وہ مکمل ہوئی تو وہی الہی شروع ہو گئی، اور نبی اور رسول مبعوث کر دیا۔ تو باقی انبیاء میں بھی اس طرح ملتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت بھی نہیں۔ پیدا ہونے سے پہلے والد گرامی کا وصال ہو گیا، بچپن میں ہی والدہ ماجدہ بھی داغ مفارقت دے گئی، دادا کفیل ہوئے، 8 سال کی عمر تک انہوں نے پرورش کی تو وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ چچا کی تعویل میں آ گئے ابو طالب کی، اور ابو طالب مالی لحاظ سے بہت کمزور تھے، اور وہ ان کا پیشہ تجارت تھا، سفر تھا مسلسل، وہ ایک ٹانگ سے معذور تھے، مسلسل سفر کر نہیں سکتے تھے، تو ان کے ہاں تنگ دستی رہتی تھی۔ تو حضور نے اس زمانے میں اجرت پہ بکریاں چرائیں۔ صحیح۔ اور جو اجرت ملتی تھی وہ چچا کی مدد کرتے تھے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر جب آپ کی شادی ہوئی 25 سال کی عمر میں، تو چچا سے الگ حضرت خدیجہ کے مکان میں تشریف لے گئے، تو حضرت علی چھوٹے تھے، انہیں ساتھ لے گئے کہ چچا کا کچھ بوجھ تو کم ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں تربیت پائی اور وہیں جوان ہوئے۔ تو یہ آپ کا معجزہ ہے کہ آپ نے تربیت بھی کہیں نہیں لی، یعنی ساری تہذیب، تربیت اور سارے علوم براہ راست من جانب اللہ القا کی۔ سبحان اللہ۔ چونکہ آپ مبعوث ہو رہے تھے قیامت تک کے لیے، ساری انسانیت کے لیے،
تو آپ کے لیے کوئی بہت بڑا معجزہ چاہیے تھا. اب 40 برس آپ نے اہل مکہ میں بسر کیے، سب کو پتہ تھا کہ انہوں نے کسی سے کوئی ایک حرف پڑھا نہیں، یہ کوئی ایک لفظ لکھ نہیں سکتے. سب کو پتہ تھا کہ انہوں نے زندگی میں آج تک کسی انسان پر جھوٹ نہیں بولا. سارے ان کو صادق اور امین کہتے تھے کہ کسی مال میں انہوں نے آج تک خیانت نہیں کی. یہ سب کفار کی شہادت تھی. یہ تربیت بھی من جانب اللہ ہوتی رہی، کردار کی تعمیر بھی اللہ کی طرف سے ہوتی رہی. سبحان اللہ، سبحان اور اللہ. سچائی، امانت، یہ دو ایسے فعل ہیں، ایک زبان کا، ایک کردار کا. کہتا کیا ہے، عمل کیا کرتا ہے، دو ہی باتیں. بالکل صحیح. پوری زندگی ان دو باتوں میں آ جاتی ہے. تو دونوں کی شہادت مشرکین نے دی کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں. سبحان اللہ. کیا بچپن سے تربیت اور کیا اور اس پھر انداز سے. مبعوث فرما دیا. سبحان اللہ. جب مبعوث ہوئے تو قرآن نے یہ دلیل لی، وَلَعُمْرُ قسم کھائی اللہ نے، تمہاری عمر کی قسم، تمہاری اس زندگی کی قسم جو بعثت سے پہلے تم نے علم میں گزاری تھی. گویا اس زندگی کو آپ کی نبوت پہ دلیل کے طور پہ پیش. اللہ اکبر. خود حضور نے فرمایا کفار کو، لبثت فیکم میں عمرہ، میں نے تم میں ایک عمر گزاری ہے، تم میرے بارے کیا چاہتے. میں نے جس تک آج کسی بندے تک آج تک کسی بندے پر جھوٹ نہیں بولا، اب میں اللہ پر جھوٹ بولوں گا. پھر امی ہونے کے باوجود علم کے وہ خزانے بانٹے کہ کوئی اس کی نظیر نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں. بے شک، بے شک. کتاب آپ پر نازل ہوئی، لا ریب فی، الٹیمیٹ ٹروتھ، سبحان اللہ. جس میں ادنا سے شبے کی گنجائش بھی نہیں ہے. ادب، خبر، علم کے لحاظ سے اتنی عرف والا کہ اس نے چیلنج کر دیا کہ سارے انسان بھی لگو، جنوں کو بھی ملا لو. اس جیسی کتاب نہیں، ایک اس آیت جیسا ایک جملہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک جملہ لکھ دو جو اس کے ہم پلہ ہو. اللہ اکبر. 6666 جملے ہیں، اور ایک جملہ نہیں لکھا گیا. ایک جملہ آج تک چیلنج نہیں موجود لکھا ہے. گیا. دنیا میں بڑے بڑے پی ایچ ڈی اور اللہ. فلاسفر اور بڑے بڑے ماہر پڑھے ہیں، بڑے بڑے ادیب، دانشور، شاعر پڑھے ہیں، کیسے کیسے علوم ہیں لوگوں کو. کوئی ایک جملہ اس جیسا لکھے تو صحیح. پھر اس کو بندوں نے ہی ٹیسٹ کرنا ہے، صرف و نحو سے، علم کلام سے، صحیح بات. لیکن وہ اس کے مطابق پورا نہیں ہوتا تھا. تو علم کے دریا بہا دی، قیامت تک کے لیے دنیا کو روشن کر دی. انسانی زندگی کی پوری سائیکالوجی ڈسکس فرمائی. انسان سوچتا کیا ہے، فکر کیا ہے، قلب کیا ہے، روح کیا ہے، بدن کیا ہے. بدن کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، روح کی کیسے پوری ہوں گی. اور صرف پڑھایا نہیں، کر کے دکھا. سبحان اللہ. جو فرماتے تھے پہلے وہ کرتے تھے، تو پھر لوگوں کو بتاتے تھے، پھر اپنے سامنے لوگوں سے کروا کے اس کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ ٹھیک. حالانکہ اس وقت کہنے کو بڑے جید علماء اس بڑے زمانے لوگ کے تھے موجود جی، تھے. بڑے بڑے پرانے عالم تھے یہود کے پاس، نصارہ کے پاس بڑے بڑے پرانے عالم تھے، اور اپنی کتابوں کے، آسمانی کتابوں کے بھی بڑے ماہر تھے، علم نجوم کے ماہر تھے، آنے والے زمانوں کی خبریں دیتے تھے. کیا کیا لوگوں کو انہوں نے پھنسا رکھا تھا. اللہ. لیکن کوئی ایک جملہ اس جیسا نہ کہہ سکتا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو حضور نے حدیث ارشاد فرمائی ویسا بھی کوئی جملہ آج تک نہیں کہہ سکا. بالکل صحیح بات ہے. ادبی لحاظ سے بھی، علمی لحاظ سے بھی، جو ترتیب اور الفاظ اور چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں ان میں علم کا دریا بند ہے. صحیح. یار 3 جملوں کی ایک حدیث ہوتی ہے، میں بیان کرتا ہوں، گھنٹہ گزر جاتا ہے تو وہ باقی رہ جاتی. بلکہ میں نے آپ کے ایک بیان میں سنا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پہ احسان ہے کہ 6666 آیات نازل کی، ایک آیت بھی ہوتی تو ہمارے لیے کافی. بالکل کافی تھی. پوری دنیا کا نظام اس میں بند ہے. کوئی شک نہیں ہے. اتنی فصاحت و بلاغت. ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے لیں، پوری آیت نہیں ہے،
اطیع اللہ و اطیع الرسول، بس بات ختم ہو بات گئی۔ ختم ہو جاتی۔ اور کی کیا ضرورت ہے؟ سیدھی سی بات، صحیح بات، اللہ کی اطاعت کرو، کیسے کرنی ہے جیسے رسول نے فرمایا، بات ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان وہ تو اللہ کا احسان ہے کہ من ضرورت فی حضوری طول دادم داستان ہے۔ اللہ اکبر، اس نے اپنے بندوں سے باتیں کی اور انہیں جی بھر کر بات کرنے کا موقع دیا، بے شک، اور وہ منتظر رہتا ہے آؤ میرے ساتھ باتیں کرو۔ نماز میں قرآن فرض کر دیا، سورۃ فاتحہ فرض کر دی ہر رکعت میں، ہر رکعت میں آپ پہلی 2 رکعتوں میں ہمیشہ قرآن کی تلاوت، کوئی سورت کوئی آیت کچھ تو پڑھ۔ اچھا، اس میں چونکہ ہمارے پاس اب بریک پہ جانا ہے، مجھے ٹائم کم ہے، مصلحت کیا رکھی؟ مصلحت یہ تھی کہ کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ آپ نے یہ کتاب تو وہاں سے سیکھ کر لکھ لی، صحیح، آپ یہ بات جو بتا رہے ہیں یہ تو فلاں فلاسفر بھی کہتا تھا، سبحان اللہ، آپ سبحان اس سے اللہ، ملے تھے، فلاں سے آپ پڑھتے رہے تو یہ باتیں تو وہ بھی کرتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ کوئی جو زمانے جملہ پورے آپ کے نے اندر کہا، کوئی وہ ایسا نہیں۔ فلاں ادیب جو تھا وہ اس طرح لکھتا تھا، آپ اس کے پاس ادب سیکھتے رہے اس لیے آپ نے کتاب اللہ تصنیف کر اکبر، دی، یہ ساری باتیں آنی تھی نا۔ آنی تھی۔ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ تو امی ہیں، سبحان کسی اللہ، فرد و سبحان بشر اللہ، سے آپ نے کوئی لفظ نہیں سیکھا، اللہ اکبر، تو کیا پھر حکمت ظاہر ہے کہاں سے سیکھا؟ وہ حضور خود بتاتے ہیں میں نے اللہ مجھے بتاتا ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو یہ نبوت کی دلیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور وقت کی ضرورت تھی، بالکل صحیح، ایک ایسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس نے قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے، ابتدائی میں اگر اس پہ یہ داغ لگ جاتا کہ یہ آپ تو فلاں سے پڑھتے رہے ہیں تو یہ باتیں اس نے سکھا دی ہوں گی، بالکل صحیح، تو کتنی بڑی ضرب آتی۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح بات ہے۔ اور کیسا پورے زمانے میں کوئی نہیں ایسا کہ جو یہ کہہ سکے اور کلیم کر سکے، یعنی کیا یہ مسئلہ ہے؟ اعتراض وسلم سبحان پر اللہ، کبھی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ چیزیں کہہ سمجھ دیتے ہیں، گئے۔ قرآن میں بار بار آیا کفار نے کہا اساطیر الاولین، یہ اب پرانوں کس سے سنا، یہ نہیں کہا کہ آپ نے فلاں سے سیکھا، بالکل صحیح، بالکل صحیح، اگر اساطیر الاولین بھی ہیں تو سنی کہاں سے، سیکھی کہاں سے، آپ کو کیسے پتہ چلی، بالکل ٹھیک بات، بالکل صحیح، تو وہ جو واسطہ ہے رب العالمین اس پہ پھر بھی زد نہیں پڑی۔ زد نہیں پڑی، بے شک، اگر پرانی قوموں کے قصے ہیں تو وہ بھی تو اللہ نے بتائے ہیں، تمہارے کسی انسان لیے سے رہنمائی کے لیے بتائے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو یہ انجام ہوا، تم کرو گے تمہارا بھی یہی ہوگا۔ بے شک، سبحان اللہ، تو یہ اعتراض جو بہت بڑا علمی اعتراض ہوتا وہ امی رہنے سے اس کی گنجائش ہی نہیں رہی، بالکل صحیح، اور ہوا ہی نہیں آج۔ ہوا ہی نہیں، بالکل صحیح۔ حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کافی سارے سوال ہیں آج پروگرام میں، وہ بریک سے جب واپس آئیں گے تو کریں گے۔ ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجئے 0333455021، اور اسی طرح سے آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوسچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے، اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے۔ اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں، انڈیکس وائز، آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں، اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ایک مختصر کمرشل پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب۔ حضرت جی سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ کسور نواز منڈی بہاؤدین سے ایک حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ کالا کتا کتوں کا شیطان ہوتا ہے، اور اکثر جنات کالے کتوں کی شکل میں یا کالی بلی کی شکل میں آتے ہیں،
اس حدیث کی کیا حقیقت ہے؟ ان کا دوسرا سوال ہے کہ اگر کوئی بندہ بیعت ہو اور گناہوں سے بچ نہ پا رہا ہو تو کیا اسے توبہ کے ساتھ ساتھ اسے تجدید بیعت کی بھی ضرورت ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے کہیں یہ حدیث پڑھی سنی نہیں ہے. یہ وہی فیس بک کی حدیث ہے تو سر. میں اس کے بارے رائے نہیں دے سکتا کیونکہ بہت بڑی بات ہے تو اس پر رائے نہیں دی جا سکتی. میرے لیے میں نے نہ پڑھی ہے نہ سنی ہے. یہ نعت کا جہاں تک تعلق ہے تو ان کے بارے ہے کہ یہ تشکل من اشکال مختلف. وہ ضروری نہیں کالا کتا ہی بنے، وہ بھیڑیا بھی بن سکتے ہیں، شیر بھی بن سکتے ہیں، انسان بھی بن سکتے ہیں، مختلف اشکال اختیار کر سکتے ہیں. سفید کتا بھی بن سکتے ہیں اور ڈبہ پیلا بھی بن سکتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں. یہ ایک اہل مغرب کا تصور ہے کہ وہ بلی سے ڈرتے ہیں، پھر کالی بلی سے خصوصاً. تو یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس پہ توجہ کی جائے. صحیح. اور دوسرا ان کا تھا کہ کوئی بندہ بیعت ہو اور گناہوں سے بچ نہ پا رہا ہو تو کیا اسے توبہ کے ساتھ تجدید بیعت؟ جس نے گناہوں سے نہیں بچنا وہ بیعت کرتا کیوں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. بیعت کا مطلب ہے خود کو بیچ دینا بیعت کی اصلاح کے لیے. بالکل. اور یہ بڑا فضول بہانہ ہے. میں اگر نہ بچ سکتا ہوتا بندہ تو اللہ اسے مکلف ہی نہ کرتا. صحیح. جو کام بندہ کر نہیں سکتا اس کو شریعت ختم کر دے، اسے اس کا حکم ہی نہیں دیتی. سبحان اللہ. تو یہ بہانہ ہے. یہ بہانہ ہے، یہ جھوٹی تسلی ہے. یہ بہانہ ہے. ورنہ ایک بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا نماز میں، قیام فرض ہے تو اجازت ہے کرسی پہ بیٹھ جائے. فرض ساقط ہو گیا، وہ قبول ہو جائے گی نماز. بالکل صحیح. جو نہیں کر سکتا اس کا مکلف نہیں ہے. مرتے دم تک گناہوں سے بچنے کا مکلف ہے. اس کا مطلب ہے مرتے دم تک وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی استعداد رکھتا ہے. یہ شیطان کا اور نفس کا دھوکہ ہے کہ تم نہیں بچ سکتے. صحیح صحیح. اور جب انسان کو یہ احساس ہونا شروع ہو جائے تو بچنا تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور یہ احساس ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. بیعت کر کے پھر نبھانی چاہیے، دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. نکاح ہو گیا تو پھر زندگی گزارنی چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. زین العابدین ہے چیچا وطنی سے، جس پرفیوم میں الکوہل شامل ہو اسے لگا کے نماز پڑھی جا سکتی. یہ بڑا فضول سی بات علماء نے اڑا دی ہے. جو پرفیوم میں الکوہل ہوتی ہے وہ ان سے بنتی ہے جس سے آئل فلٹر کرتے ہیں. اچھا. یہ جو روٹ آئل نکلتا ہے نا، اس سے مختلف چیزیں بنتی ہیں، وہ ان سے بنتی ہے. اچھا. شراب جو ہے وہ ہمیشہ کھانے پینے والی چیزوں سے بنتی ہے، اس میں بھی الکوہل ہوتی ہے. صحیح. وہ شراب کا حصہ ہے. 7% شراب میں الکوہل ہوتی ہے جو اس کے اجزاء کیے جاتے ہیں جب ان کا تجزیہ. تو یہ پریزرور ہے. پریزرور ہے بیسیکلی. لیکن یہ جو ملاتے ہیں خوشبو میں، یہ خوشبو کو پریزرو کرنے کے لیے ملاتے ہیں کہ جلدی خراب نہ ہو. لیکن یہ جن مادے سے جس سے تیل بنتا ہے نا، اس سے نکلتی ہے. آئی آکٹین بنتا ہے، پھر اس سے گھٹ درجے کا، پھر ریگولر پیٹرول، پھر اس کے بعد اس سے مختلف حتیٰ کہ لک تک اسی کی تلچھٹ ہوتی ہے. صحیح. یہ جو آپ سڑکوں پہ چارکول ڈالتے ہیں یہ بھی اسی سے بنتا ہے. صحیح. اسی کے ایک پورشن پہ الکوہل بھی نکالتے ہیں. صحیح. بالکل صحیح. تو اس کا تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ شراب والی الکوہل جو ہے وہ الگ ہے اور وہ کھانے پینے کی اشیاء سے بنتی ہے، انگور سے، جو سے، یا درختوں کی پھلوں سے یا چھال سے، یا اس سے بنتی ہے. پیٹرولیم سے نہیں بنتی. بالکل ٹھیک ہے. بالکل صحیح. یہ جائز ہے، کوئی حرج. یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بریرہ ہیں لالا موسیٰ سے، گولڈ اور چاندی کے علاوہ کوئی بھی رنگ پہن کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بچے نماز تو پڑھی جا سکتی ہے. گولڈ اور چاندی کے علاوہ پھر لوہا رہ جاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا سونے کی انگوٹھی پہن ہوئی تو آپ نے ناپسند فرمائی تو اس نے اتار کر لوہے کی پہن لی. تو حضور نے دیکھا تو فرمایا یہ تو تم دوزخ کا کڑا پہنائے ہو. اچھا. تو حضور نے ناپسند فرمایا. صحیح صحیح. تو سونا عورتوں کے لیے اجازت ہے. ٹھیک ہے. کیوں نہ سونا عورتیں پہنے؟ سونا عورتوں کو کون منع کرتا؟ بالکل صحیح. چاندی بنائے، کسی اور دھات کی بنائے، کوئی منع نہیں.
اچھا، یہ تاثر غلط ہے کہ سونے کی انگوٹھی پہن کے یا چاندی کی انگوٹھی پہن کے نماز نہیں ہوتی، نہیں یہ غلط تاثر ہے. نہیں، نماز وہ ہو شاید جاتی. وضو کے لیے وہ ہوتا ہوگا کہ وہ اگر فکس ہے تو وضو کے لیے وہ جگہ گیلی رہ جاتی ہے. اتار کے وضو کر لے یا اسے پھیر کے اس طرح بالکل صحیح. گھما دے تو نیچے جگہ گیلی ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، ویسے کوئی اس میں نماز ممانعت کو کوئی نہیں. فرق نہیں. سید کیسر جاوید ہیں لاہور سے، یہ کہتے ہیں کہ ہر سفر کی کوئی نہ کوئی منزل ہوتی ہے. جب کوئی دنیا دار بندہ طریقت کی راہ پر قدم رکھے تو اس کی منزل کیا ہوگی؟ بچے، دنیا دار کا تصور یہ غلط ہے. ٹھیک ہے. دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ دنیا کے کام کرنے کے لیے آتا ہے. صحیح. اس لیے صوفی بھی اگر اس معنی میں تو اسی دنیا میں جیتے ہیں، اپنا رزق کماتے ہیں، بچے حلال رزق سے. آپ نے صوفی سمجھ لیا مانگ کر کھانے والوں کو، یہ صوفی نہیں ہے. کوئی شخص جو محض شیرینیوں پہ پلتا ہے اسے تصوف کا پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے. صوفی کما کر کھائے گا، صحیح. دنیا کے سارے کام کرے گا جن کا وہ مکلف ہے. شادیاں بھی کرے گا، اولاد بھی پالے گا، کاروبار بھی کرے گا، اس کے دوست بھی ہوں گے، اس کے دشمن بھی ہوں گے. نارمل لائف دنیا میں گزارنی. تصوف یہ ہے کہ اس میں خلوص دل سے دنیا کی زندگی کو اللہ و اللہ کے رسول کی منشا کے مطابق گزار. سبحان اللہ، سبحان ان اللہ. کو الگ نہیں کیا جا سکتا. اللہ اکبر. دنیا دار ہونا تو یہ تو ایک محض غلط لفظ ہے. ہر بندہ دنیا میں آتا ہے دنیا دار ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے نا حضرت، جو ہم اکثر ڈسکس کرتے ہیں کہ یہاں پہ اور واقعتاً ایسا ہے. بہت سارے آپ 99% لوگوں سے اگر یہی سوال کریں تو یہی جواب دیں گے، اور جی یہ دنیا ہے، یہ دین ہے. نہیں اور یہ کام دنیا کے ہیں، یہ دین کے ہیں. نہیں جی، دین نام ہے دنیا کے کاموں کو اللہ کی اطاعت کے مطابق کر. سبحان اللہ. اور جب یہ ہو جائے تو پھر کوئی مسئلہ پھر باقی نہیں ساری رہتا. عبادت ہے. پھر نماز روزہ عبادت نہیں ہے. ہر دنیا کا کام جو آپ اللہ کی رضا کے مطابق کرتے ہیں اس لیے کہ میرا اللہ راضی، وہ عبادت. سبحان اللہ. قرآن کریم میں آیا نا، تراہم رکعا سجدین. میرے بندوں کو جو میرے نبی سے فیض یاب ہوئے تو ہر وقت رکوع سجود میں دیکھیں. تو اگر اسے صحابہ پہ بھی لگا دیں، قید کر دیں کہ صرف صحابہ کے، تو وہ سارے کام کرتے تھے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی. کوئی تجارت کرتا تھا، مرد میدان تھے، تلوار سے زیادہ شجاعت دیتے تھے. اللہ اکبر. اور اپنے دنیا کے بھی سارے، کوئی دکاندار تھا، کوئی تاجر تھا، کوئی کسان تھا، کوئی کھجوروں کے باغ لگا رہا ہے. تو یہ ہر وقت رکوع سجود میں کیسے رہے؟ یعنی ان کا ہر کام اللہ کی اطاعت میں اتنے خلوص کے تھا جیسے وہ ہر وقت رکوع سجود. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور عبادت شمار ہو رہا تھا ان کا ہر عمل. سارا دین ہی دین ہے. مسلمان کی دنیا کہاں ہے؟ بالکل صحیح. دنیا کافر کے لیے. بالکل ٹھیک. مسلمان کی دنیا بھی دین ہے، یہ ارشاد ہے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح. اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. کہ وہ جو مذہبی رسومات کرتا ہے وہ بھی کسی دنیاوی فائدے کو دیکھ کر رہا تھا کہ دیوی راضی ہوگی تو صحت رہے گی، یہ دیوی صحت کی ہے، یہ دیوتا رزق کا ہے، راضی ہوگا، اس کی پوجا کو راضی ہوگا تو پیسے زیادہ آ جائیں گے. اس طرح کے ان کے تصورات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن کی دنیا بھی دین ہے اور کافر کا دین بھی دنیا ہے. بالکل ٹھیک. حضرت جی مجھے ایک بریک پہ جانا ہے اور کچھ اور سوال ہیں، جب واپس آئیں گے تو وہ شامل کریں گے. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، آپ نوٹ فرما لیجیے 0334955021. اور اسی طرح سے آپ ای میل کر سکتے ہیں. almurshed.tv کی ویب سائٹ پہ جائیے، کوشچن کے آپشن میں جا کے سب سے پہلے آپ وہاں پہ چیک کیجئے کہ جو سوال آپ بھیجنا چاہیں، وہاں پہ سرچنگ دی ہوئی ہے، اس میں جا کے آپ وہ موضوع کے اعتبار سے سرچ کریں کہ کیا پہلے سے یہ سوال ہو تو نہیں چکا، اور اگر ہو چکا ہے تو اس کو آپ اسی ویب سائٹ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس ایپیسوڈ میں ہے، اس میں آپ اس کا جواب دیکھ لیجئے. اور اگر کوئی نیا سوال ہے تو وہ آپ ہمیں بھیج دیجئے. اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ اس ویب سائٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. انڈیکس وائز آپ نام سے بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں، شہر کے نام سے اس کو سرچ کر سکتے ہیں، موضوع کے اعتبار سے سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اس میں قرآن پاک کے حوالے سے اردو انگلش تراجم دیکھ سکتے ہیں حضرت جی کے، اور حضرت جی کی بیانیہ تفاسیر
جو اردو میں اور پنجابی میں موجود ہیں وہ بھی آپ اس پروگرام کے ذریعے سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. ایک مختصر ناظرین محترم، آپ کے سوالات اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم امان صاحب. حضرت جی، اگلا سوال ہے، ماریہ ہیں لاہور سے. یہ کہتی ہیں اگر کوئی شخص کام نہ کرے اور دوسروں پر بوجھ بنا رہے صرف اس غرض سے کہ وہ عبادت میں دوسروں سے آگے نکلنا چاہتا ہے تو کیا یہ درست ہے؟ ایسی کوئی عبادت نہیں جو مفت کی کھا کر کی جا سکے. حلال رزق کمانا بھی فرض ہے. صحیح. اس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہو جاتا ہے، اسی طرح رزق حلال کے لیے کام کرنا بھی فرض ہے، وہ بھی عبادت ہے. صحیح. یہ کوئی عبادت نہیں کہ میں دوسروں پر بوجھ بنا رہے ہو، میں عبادت کر رہا ہوں. یہ کوئی عبادت نہیں. مانگے کے ٹکڑوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اللہ اکبر. یہ جو ایک عام تاثر ہوتا ہے کہ جی یہ صاحب جو ہیں یہ صرف دین کا کام کر رہے ہیں تو ہم سب مل کے ان کو سپورٹ کریں. دین ہے کیا؟ دین دنیا کے کاموں کو اللہ کے حکم کے مطابق کرنے کا نام دین ہے. صحیح. اگر یہ چیز ہوتی خود نبی کریم چھوڑ دیتے. سبحان اللہ. تو یہ غلط تاثر ہے. صحابہ کرام سے چھڑوا دیتے. اللہ اکبر. بے شک بے شک. حضور اکرم نے بکریوں پر اجرت پر مزدوری کی، تجارتی سفر اختیار کیے. بالکل صحیح. اچھا، میں خود اکثر یہ سوچتا تھا کہ یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایک شخص کو ہم نے نامینیٹ کر دیا کہ یہ دین کا کام کر رہے ہیں اور باقی ہم دین، تو کیا ہم اس زمرے میں نہیں آتے؟ مسلمان کی دنیا ہے ہی نہیں، اس کا سارا دین ہے. بالکل صحیح. جب وہ دنیا کا کام بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو وہ افضل ترین عبادت بن جاتی ہے. بے شک. بالکل صحیح. محمد عثمان ہے ٹوپا ٹیکسنگ سے. یہ کہتے ہیں کہ شرک کی کون کون سی صورتیں ہیں جو عموماً انجانے میں کی جاتی ہیں؟ اب یہ کون کون سی گنی جائے؟ بنیادی بات شرک کی یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی اس کی ذات یا اس کی صفات میں شریک کیا ہے. صحیح. آپ کہتے ہیں میرا یہ کام فلاں بندے کے سوا نہیں ہوتا، یہ شرک ہے. صحیح. ہم تو اللہ نے کر رہے ہیں. بے شک. بندے کو بھی اللہ توفیق دے گا. تو اگر وسیلہ درست ہے لیکن وسیلے کو آخری سمجھنا درست نہیں. صحیح. آپ نے ایک سفارشی چٹھی لی، درست ہے، کوشش کریں، جائز، غلط سفارش نہ ہو، جائز ہو، آپ کا حق بنتا ہو، اس نے کر دی. ایک وسیلہ ہے لیکن کام پھر بھی اللہ نے کیا. وسیلہ بھی اللہ نے بنایا، اسے لکھنے کی توفیق بھی اس نے دی. بالکل صحیح. جو وسائل ہم اختیار کرتے ہیں وسیلہ درست ہے، وسائل سارے درست ہیں، لیکن نتیجہ جو ہے اس کی امید اللہ سے. بے شک بے شک. بالکل ٹھیک. ہم یہاں غلطی کر جاتے ہیں جب اس کا مثبت نتیجہ آتے ہیں کہ دیکھا میری دانشوری نہیں، غلط ہے، اس کی عطا. ہم جب غلطی ہو جائے، بات بن جائے تو شان یہ تدبیر کی ہے، اور بگڑ جائے خطا کاتب تقدیر کی. جی ہاں. جہاں نقصان ہوتا ہے وہ اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، جو ہو جاتا ہے اس کے خود وارث بن جاتے ہیں. تو ان باتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں شرک پا، یا بزرگوں کو اتنا بڑھا دیں گے کہ وہ اللہ کی شان سے بھی آگے لے جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو یہ نہیں چاہیے. ہاں، بزرگوں کا احترام ہے، اپنی جگہ ہے، ان کا ایک اپنا مقام ہے. ہر گلے رنگ و بو ہے دیگر رس، ہر نیک بندے کا، ہر ولی اللہ کا، ہر عالم کا ایک اپنا مزاج ہے، ایک اپنا رنگ ہے، ایک اپنا فائدہ ہے. لیکن سارے بھی اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی کے کھاؤ کے برابر نہیں بنتے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارے انبیاء جمع کر لیں تو اللہ کی کسی صفت میں شریک نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. مخلوق اللہ کے علم میں، اس کے تقدیر، اس کے شان میں، اس کی قوت میں نہیں شریک ہو سکتے. بالکل صحیح. تو یہاں بے احتیاطی ہو جاتی ہے. صحیح. نعمان پشین سے یہ کہتے ہیں کہ میں سرکاری ملازم ہوں اور میرے آفس میں لوگ رشوت لیتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں اور مجھے معلوم ہے.
مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اعلیٰ حکام کو بتاؤں، کرپشن روکنے والے اداروں کو لکھوں، یا خاموش رہ کر اپنے آپ کو بچا کے رکھوں؟ بچے جو آج کل کا دور ہے جنہیں آپ بتائیں گے وہ رشوت کا عادت ہے، سامنے بھی جا رہا ہو، صحیح بات ہے، جو نظر آتا وہ ہے رشوت لینے والوں کو ان کی تو پروٹیکشن کریں گے، آپ کے خلاف اقدام ہو۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس عہد میں آپ رشوت خود نہ لیں، جو آپ کے ذمہ ہے وہ لوگوں کو بغیر رشوت کے کر کے دیں، اللہ قبول فرمائے۔ آپ خود اس پہ رہیں، آپ اپنے کے مکلف ہیں، دوسروں کا بوجھ اپنے سر نہ لیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو اس میں اگر کوئی برائی سامنے نظر آ رہی ہے اور سخت نہیں ہے نہیں، اس وہ کو روکنے سخت کی، نہیں ہے نا جی، نہیں روک سکتے آپ، اس سے تو الگ آپ ہو جائیں، اپنے آپ کو اپنے بچا لیں۔ آپ کو صحیح رکھیں، اس سے الگ ہو جائیں۔ بالکل صحیح۔ اب یہ غریب آدمی ہے، شکایت کرے گا، وہ سے نوکری سے نکال دیں گے، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، تو پھر یہ کہاں تو دھکے کھاتا روز پھرے ہوتا ہے گا، اس کہاں طرح سے۔ دھکے کھاتا پھرے گا؟ اور کیونکہ رشوت جو نیچے والے لیتے ہیں نا وہ نیچے نہیں رہتی، وہ بڑے دور تک بٹتی ہے، لیتا پٹواری ہے، جاتی پتہ نہیں کہاں تک۔ ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر اوپر نہ جائے تو نیچے والا بھی لے رشوت لے سکتے، گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ اس جھگڑے میں نہ پڑیں، صحیح، اپنے آپ کو آپ بچا کی کے رکھیں۔ اتنی قوت، اتنی حیثیت نہیں ہے، آپ خود رشوت نہ لیں تو بڑی بات۔ بالکل صحیح۔ عمر ہے میاں والی سے، یہ کہتے ہیں کہ سانپ، بچھو وغیرہ کے ڈسنے پر جو دم کرتے ہیں انہیں سیکھنے کے لیے مختلف چلہ کشیاں کی جاتی ہیں اور ان سے لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا ہے، کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ اگر کوئی ایسا جملہ نہ ہو جو ناجائز ہو، چونکہ میں نے ان کے منتر دیکھے پڑے ہیں تو اس میں غیر معروف زبان استعمال کرتے ہیں جس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ کس زبان کی، صحیح، وہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر کسی قرآنی آیت پہ آپ کرتے ہیں، کسی حدیث پہ یا کسی نیک کلمے پہ تو درست ہے، لیکن کلمہ آپ کو پتہ چلے کیا ہے، معنی سمجھو اور جائز ہو۔ صحیح، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ جو چلے کاٹتے ہیں عموماً یہ ایسی جملے بتا دیتے ہیں، اب عجیب بات ہے، مجھے اللہ کی شان ہے، سمجھ نہیں آتا۔ جتے گگا جمیا سو سلکھنی تھاں، جایا مائی واچنا رکھیا گگا نا، اب یہ کون سا کلام؟ کون کو گیا ہے، کس کا ہے؟ کیا کلام؟ یہ نہیں، ہمیں کلام کیا ہے، دم کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ یہ ایک دم کا حصہ ہے، جی ہاں، بالکل یہ لاجانی ہے، صحیح۔ فضول۔ پھر اس میں مشرکانہ جملے، شیطان سے مدد مانگنے کی باتیں آ جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو میرے پاس ایک دن، میری عادت ہے فصلوں میں ادھر ادھر سانپ نکل آتے، میں بوتل میں بند کر کے رکھ، اچھا، تو میں نے، ہم کھلیان پہ تھے، گندم کی گہائی کر رہے تھے، تو ایک سانپ نکل آیا، تو چھوٹا سا تھا، اتنا سا، لیکن بہت زہریلا تھا۔ میں نے اسے بوتل میں بند کر لیا۔ بوتل ایک بار درخت تھا، اسے لٹکا ہے، تو خانہ بدوش پھر رہے تھے وہاں قریب، ان کی جھگیاں تھیں، تو ان کا سانپوں کا کام تھا، تو انہیں کسی نے کہا یہ بڑا نایاب سانپ ہے، تو وہ ایک میرے پاس آ گیا، یہ سانپ مجھے دے، بڑی آپ کی مہربانی۔ میں نے کہا لے لو، لیکن سانپ دوں گا، بوتل اچھا، صحیح، بوتل نہیں دوں گا، سانپ دوں دوں گا۔ اس نے کہا بڑا مشکل ہے یار، میں جھگی تک لے جاتا ہوں، پھر آ کے بوتل واپس کر جاؤں گا۔ میں نے کہا سانپ لینا ہے تو سانپ لے جاؤ، بوتل نہیں ملے گی، جھگی تک بھی نہیں ملے گی۔ اچھا، اس نے کہا اچھا بوتل ادھر ہے، میں نے وہ بوتل اسے دے دی، وہ کچھ دیر کچھ پڑھتا رہا زیر لب، اس نے بوتل میں پھونک ماری، سانپ زمین پہ الٹ دیا، وہ تو رسی کی طرح ہو گیا۔ وہ بوتل میں بھی جتنی بوتل ہے اتنا کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی 2 انچ زمین پہ رہتا تو باقی سارا کھڑا ہو جاتا تھا، کوئی 1.5 فٹ کا، اچھا، باقی سارا کھڑا ہو جاتا، صحیح، بالکل رسی کی طرح۔ اس نے ہاتھ سے پکڑ دھوتی کے پلو پہ رکھا، اوپر سے گرا لگا، بڑی مہربانی، چلا گیا۔ میں بڑا حیران ہوا، میں حضرت جی کے ملا تو میں نے پوچھا کہ حضرت جی، عجیب، مجھے بڑی عجیب بات لگی ہے کہ اس نے کچھ پڑھ کے پھونکا اور لے کے چلا گیا، بڑا زہریلا سانپ تھا، اور کھڑا ہو جاتا تو بالکل رسی کی طرح ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شیطانی عمل کرتے ہیں، اور شیطان سے جہاں تک ہو سکے اس عمل میں وہ ان کی مدد کرتا، صحیح، تاکہ ان کا رعب لوگوں پہ جمع رہے اور ان کے ذریعے گمراہی پھیلاتا ہے۔
صحیح، لوگوں کے عقیدے خراب کرتا ہے. تو شیطان نے اسے بحث کر دیا لوگوں. تب فلسفہ سمجھ میں آیا کہ یہ گگا جب میں اسلک نہیں تھا بھائی اس کا کیا ہے. وہ شیطان اس میں جتنا اس سے ممکن ہو سکے وہ کوشش کرتا ہے صحیح کہ یہ ان کا کاروبار چلتا رہے. اس کے یہ ہوتے ہیں نمائندے، اس کا کام کرتے ہیں، لوگوں کے عقائد خراب کرتے ہیں، کام اس کا ہوتا رہتا. تو پھر اس طرح کی جو چلا کشیاں ہیں وہ شرعاً جائز نہیں ہے. جس میں غیر معروف کلام پڑھا جائے یا مشرکانہ کافرانہ جملے ہوں وہ حرام ہے. وہ حرام ہے، بالکل صحیح. حضرت جی وہی ہوا کہ سوال ابھی ہمارے پاس بہت سارے بچ گیا، لیکن پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. ناظرین محترم، اگر آپ بھی اس پروگرام میں اپنے سوال کے ذریعے شامل ہونا چاہیں تو اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے، نوٹ فرما لیجیے 0333 4955021، اور اسی طرح سے ہمیں ای میل کرنے کے لیے almurshed.tv کی